السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 29th لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں وی ول بی لوکنگ ایٹ دی انالیسز آف ڈیٹا اور سم اسٹیپس ود رسپیکٹ ٹو دی انالیسز آف ڈیٹا. انالیسز آف ڈیٹا جو ہے آئی تھنک ایکچولی اٹ از پارٹ آف آور ریسرچ ڈیزائن. اس ریسرچ ڈیزائن میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹے کو کیسے پروسیس کریں گے اور کس طرح سے اس کو اینالائز کریں گے. اس میں ٹیبولیشن پلان کی بات ہو سکتی ہے, اس میں کوئی اسکورنگ کی بات ہو سکتی ہے, کچھ اس میں کوئی انڈیکس بنانے کی بات ہو سکتی ہے. سو دس از آئی تھنک ان ڈیٹیل دیر آر سم ڈسکشنز ان دی ریسرچ ڈیزائن. اب اس انالیسز کے لیے ہم what we are looking at is کہ ہمارے پاس را ڈیٹا ہے, اس ڈیٹے کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے into some kind of information. اب اس میں بہت سارے انٹر ریلیٹڈ کائنڈ آف اسٹیپس آئیں گے. اب ڈیٹا جو ہے basically might be the numbers, might be the figures, might be the responses of the people and which might be in a huge kind of form. اب اس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے. اس ڈیٹے کو ریڈیوس کر کے وی ٹرائی ٹو گیٹ سم میننگز آؤٹ آف دیٹ. اور اس طرح سے اس ڈیٹے کو جب ہم ریڈیوس کر کے اس کو کچھ انٹرپریٹ کریں گے, اس کو کچھ لینگویج دیں گے, دین وی یوزلی سے دیٹ ڈیٹا از کنورٹیڈ انٹو سم کائنڈ آف انفارمیشن. And that is how we try to make a distinction between data and information. So data is more like raw kind of figures, raw responses of the people from whom we have collected the data. اور اس کو پھر ہم meaningfully when we convert that into such information which could be used for purposes of planning or for purposes of policy making or using it for the solution of a particular undesirable situation, then we try to consider it as information. So this is how we try to do it. تو ہمارا جو ریسرچر ہے اس نے اپنے ریسرچ ڈیزائن میں بہت ساری چیزیں اسپیل آؤٹ کر دی ہیں کہ ہاؤ دا ڈیٹا ول بی اینالائزڈ, اور اس انالیسس سے پہلے دا ہول تھنگ ہیز ٹو بی پروسیسڈ. اب اس پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پروسیڈ کرتے ہیں. براڈلی اسپیکنگ اس پروسیس میں وی مائٹ لک ایٹ دی ایڈیٹنگ آف دا ڈیٹا, اور ایڈیٹنگ کے بعد وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ دی کوڈنگ آف دا ڈیٹا. کوڈنگ کے بعد دین وی ٹرائی ٹو ٹرانسفر دس ڈیٹا انٹو آور مشین, مے بی دا کمپیوٹر. ڈیٹا انٹریز ہو جاتی ہیں اینڈ دین پرہیپس ونس وی ہیو دس ان دا کمپیوٹر, اور وہاں سے پھر ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے ان دا فارم آف فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کہہ لیں, ان دا فارم آف ٹیبلس یا ان دا فارم آف ادر کائنڈ آف ڈایاگرامس. اور ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر دا ریسرچر ٹرائز ٹو میک این انالیسس اینڈ دین ٹرائز ٹو ریچ سرٹن کنکلوژنس. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. So in a way, what we are trying to find out today is that the transformation of raw data into information, what do we do, how do we process it? And actually that transformation is a lengthy process. It starts with editing, or then we go for coding, or then we go for storage in the computer. اور یہ storage اس لیے بھی I think ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ it has so many advantage. ایک تو جگہ تھوڑی ہے جہاں ہم نے بہت سارے سوال نامے لیے ہیں, وہ سوال ناموں کا maybe it's a big stack of those kind of things. We get rid of those, we store them some other place. یہاں پر ایک نیٹ اینڈ کلین کمپیوٹر میں چلا گیا اینڈ وی کین مینیج اینڈ ہینڈل اٹ. اور اس کمپیوٹر میں جانے کے لیے, بھیجنے کے لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو ڈو دا کوڈنگ کائنڈ آف پروسیس.
اب کوڈنگ سے پہلے جو بات ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہے. اب ایڈیٹنگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایڈیٹنگ اس لیے ضروری ہے کہ there could be number of errors which we may have come across in the data collection process. وہ errors کئی قسم کی ہو سکتی ہیں. ایررز میں ڈیٹا انٹری ہو سکتی ہے, وہاں جو ریکارڈ کیا ہے سوال نامے کے اوپر اس ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اومیشنز ہو سکتی ہیں, غلط لکھا گیا, غلطی سے ایک ریکارڈنگ ہو گئی. مثال کے طور پر کسی کی ہم نے ڈیٹ آف برتھ, آج ہم نے لیٹس سے 6 مہینے پہلے انٹرویو کیا, ڈیٹ آف برتھ اس کی لکھ دی 1873. اب that is something which is a clear kind of mistake, and اس میں صرف یہی نظر آتا ہے کہ 19 کے بجائے perhaps 18 لکھا گیا, and that's more like an error, some kind of omission. اسی طرح ان ایررز میں نے جیسے کہ بات کی ریکارڈنگ کی ایرر ہو سکتی ہے. اس ریکارڈنگ کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کہیں ہم نے ہو سکتا ہے رسپونڈنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہ چنا ہو. مثال کے طور پر میں بھی اس سے ریکوائرمنٹ کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو انٹرویو کرنا ہے جن کی عمر جو ہے 18 سال یا اس سے زیادہ ہے. تو اگر کسی غلطی سے ہم نے ایسا رسپونڈنٹ لے لیا جس کی عمر 18 سال نہیں ہے, 17 ایئر ہے, now that has to be taken care of, کیونکہ ایج اس کی وہاں لکھی ہے اور اس ایج کے حساب سے دس پرسن از ناٹ ایلیجیبل ٹو بی پارٹ آف our ریسرچ. therefore that's one error جس کو ہمیں دیکھنا ہے, ڈھونڈنا ہے, and that has to be taken care of. In other words, this person was ineligible, but somehow maybe the غلطی ہے ہمارے انٹرویور کی غلطی ہے, یا اگر ہم نے کسی کو سوال نامہ ڈاک سے بھیجا ہے تو وہاں کوئی غلطی ہوئی ہے, یا انٹرویو ٹیلی فون پہ ہوا ہے تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. سو طریقہ کار ڈیٹا کلیکشن کا کوئی بھی ہو سکتا ہے, بٹ if we have found that there is some respondent who is ineligible, that has to be taken care of. اسی طرح inconsistencies ہو سکتی ہیں آنسرس میں, ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. انکنسسٹنسی ہے کہ پہلے کسی سوال کا کچھ جواب ملا ہے, اس کے بعد اگلے سوال کا کچھ اور جواب مل گیا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ وہاں پر زیادہ ایررز نظر آئیں جہاں پر ہم نے سوال نامہ جو ہے ڈاک کے ذریعے کسی کو بھیجا ہے اور اس نے ہمیں واپس ریٹرن کیا ہے, اور یہ ایک انکنسسٹنسی پھر ہم یہاں آ کر دیکھ رہے ہیں. ادروائز اس قسم کی انکنسسٹنسی جو ہے ہمارا انٹرویور ہی شوڈ ہیو لکڈ ایٹ. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھا ہے کہ بھائی ڈو یو ہیو اے کار, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کار تو نہیں ہے, اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں اس کے ایکسپینسز میں اس نے اس کی کار کی مینٹیننس کے ایکسپینسز ڈالے ہوئے ہیں, کار کی انشورنس کے پیسے ڈالے ہوئے ہیں, ادر تھنگز آلسو. Now اگر اس نے پہلے کہا ہے کہ he doesn't have a car or he doesn't own a car, تو پھر یہ انکنسسٹنسی نظر آتی ہے. تو اس انکنسسٹنسی کو بھی دیکھنا ہے کہ دس از این ایرر. تو جب ہم ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو ان ایڈیٹنگ میں ایکچولی ان ایررز کی ہی کریکشن کی جاتی ہے, اور ان ایررز کی کریکشن جو ہے I think that is necessary before actually we start with the coding. تو اس طرح سے ایڈیٹنگ کو اگر ہم دیکھیں کہ کہتے کسے ہیں, تو ایڈیٹنگ is the process of checking and adjusting the data for omissions, legibility and consistency. اب اس میں omissions کی بات ہو سکتی ہے, کوئی چیز رہ گئی ہے, یا غلطی سے لفظ یا فگر کوئی غلط لکھی گئی ہے, that might be part of omission. جیسے میں نے کہا کہ we might be looking at somebody's date of birth, اور date of birth record یہاں پہ ریکارڈ پہ آ گئی 1843, اینڈ ہم نے انٹرویو کیا اس بندے کو, یا اس نے ہمیں سوال نامہ بھر کر بھیجا,
maybe a month back or 2 months back, تو it is ویسے نظر آتا ہے کہ یار 1843 کا بندہ یہاں ہمیں کہاں ملا ہوگا. Maybe instead of 18, maybe it was 1943. That looks more, I think, logical. اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں اس کی legibility کی. Legibility has something to do with the readability of the answers which are written on the questionnaire یا سوال نامہ کی بات کر رہے ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ سوال نامہ تو لیٹ اس سے کہ کسی اور نے پر کیا ہے اور اس سوال نامے کو آگے یوز کسی اور نے کرنا ہے. اس سوال نامے کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے کوڈ کرنا ہے, اس کو کوڈنگ کے بعد پھر ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے. اب بہت دفعہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ہم سوال نامے سے ہی بھیج رہے ہیں کمپیوٹر میں, اور بعض دفعہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں بھیج رہے. پرابلی دیر از سم ادر اسٹیپ اوور ہیئر, بٹ سرٹنلی وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ لیجیبلٹی میں جو انٹرویور نے اس کے اوپر لکھا ہے, ہمارا جو ریڈر ہے, جو کوڈر ہے, ہی شوڈ بی ایبل ٹو ریڈ اٹ. اگر وہ پڑھ نہیں سکے گا تو ہم ٹھیک طرح سے اس کی کوڈنگ نہیں کر سکیں گے, اور اگر ہم نے اس کو ٹھیک طرح سے پڑھا نہیں ہے تو آبویسلی یہاں کوئی نہ کوئی باعث آ سکتا ہے. تو اس لیے لیجیبلٹی جو ہے اس کی آئی تھنک دیٹس ویری اسینشیل. اور یہ بات اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب انٹرویو ہو رہا ہے تو ہمارا جو انٹرویور ہے ہی مائٹ بی ٹرائنگ ٹو ریکارڈ سرٹن تھنگس اینڈ یوزنگ دی ایبریویشنس, اور ایبریویشنس جو اس نے یوز کی ہیں ضروری نہیں کہ ہمارا کوڈر جو ہے اس کو ان ایبریویشن کا وہی مطلب لے, ہو سکتا ہے وہ فرق ہو. تو اس لیے ناٹ اونلی کہ لیجیبلٹی ان دی سینس کہ وہ لفظ کیا لکھا ہے, بلکہ اس سینس میں بھی کہ اگر کوئی ایبریویشن یوز کی گئی ہے تو وہ ایبریویشن کیا ہے. اینڈ ان فیکٹ ہمارا جو انٹرویو کرنے والا ہے اس کو ہی چاہیے کہ اس کو ٹھیک طرح سے ایبریویشن کی بجائے پورا لفظ لکھے, سو دیٹ دی کوڈر کین ریئلی ریڈ اٹ پراپرلی. اسی طرح کنسسٹنسی کی بات ہے کہ ایک جو اس رسپونڈنٹ ہمیں جواب دے رہا ہے یا لکھ کر بھیجا ہے, اس کی کہیں جواب جو دیے ہیں ان میں انکنسسٹنسی تو نہیں آئی کہ پہلے سوال میں کچھ اور کہا گیا, اس کے اگلے سوال میں کچھ اور کہا گیا. پاکستانی سوسائٹی میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پوچھا کہ شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے. اب وہ پرسن مائٹ بی سینگ کہ غیر شادی شدہ ہے, یا اس نے ویسے خالی چھوڑ دیا, اس کا کوئی جواب نہیں دیا, اور اگلے میں اس نے اپنے بچوں کی بات کی ہے, بیوی کی بات کی ہے. تو دس از ہاؤ وی مے لائک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اگر پہلا سوال خالی ہے, دوسرے میں جواب آ گیا ہے, تو what do we do with the previous one? یا پہلے میں اس نے کہا کہ he is unmarried, then he is talking about the children at the time and he is talking about the wife as well, then that is a inconsistency and then we may have to look into that. اسی طرح گاڑی کسی نے کہا کہ اس کے پاس ہے نہیں, and then اس کے ایکسپینسز کی بات کر رہا ہے, ان ایکسپینسز میں اس نے اس کی مینٹیننس کی بات کی ہے, ریپیئر کی بات کی ہے, انشورنس کی بات کی ہے. تو یہ دو باتیں جو ہیں آپس میں ریکنسائل نہیں کر رہی, تو یہ کہیں نہ کہیں ایرر ہے, ہمارے انٹرویور کی ایرر ہے اگر انٹرویو کیا ہے تو, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمیں سوال نامہ کسی نے پر کر کے بھیجا ہے تو وہاں پر ہمارا کوئی چیک نہیں ہے, تو اس کو ہم پھر یہاں اس کی کریکشن کرتے ہیں. So the purpose is to ensure the completeness, consistency and readability of the data to be transferred for storage. اسی طرح اسی میں کبھی ہمارا جو ایڈیٹنگ کرنے والا ہے شخص ہے, اس کو کچھ چیزیں کنورٹ بھی کرنی پڑتی ہیں, کچھ اور محنت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے انکم پوچھی ہے, اور پوچھنے کا جو تھا مقصد تھا یا لکھا گیا تھا وہ لیٹس سے منتھلی انکم تھا یا ایئرلی انکم تھا. تو ہمارے رسپونڈنٹ نے جو بتایا وہ ہو سکتا ہے اس نے, اگر ہم نے منتھلی پوچھا ہے تو اس نے ویکلی بتا دیا ہے. تو ہمیں پھر
اس ویکلی انکم کو کنورٹ کرنا پڑے گا ٹو منتھلی انکم, یا اس نے منتھلی بتایا ہے تو اگر ہم اینولی پوچھ رہے ہیں تو ہمیں خود کیلکولیٹ کر کے وہاں پر اس کو اکارڈنگلی ریکارڈ کرنا ہوگا. دیٹس پارٹ آف دی I think editorial work. So we also find that bring to light the hidden values without bias. یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو کنورٹ کر رہے ہیں, ہم ان سے انفر کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کنسسٹنسی کو, لیٹس سے وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. تو یہ ساری چیزیں we are trying to bring it to light or bring it to record so that everything is in order. So editing is not coding. I think probably coding is different. Coding is simply assigning the number or letter to a response category. Whereas when we talk about editing, it's more like making corrections, looking into the errors, looking into the omissions, looking into inconsistencies. تو یہ کوڈنگ سے پہلے کی جاتی ہے. کوڈنگ از سمپلی a number or a letter which is assigned to a particular response given by the respondent. اور اس میں آپ نمبر, لیٹر, سائن, سمبل, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ایڈیٹنگ ہے ہم دو لیول پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ایڈیٹنگ ہے جو کہ فیلڈ میں لوگ کرتے ہیں, اور فیلڈ میں جو کی جاتی ہے اس میں ہمارا اگر انٹرویور ہے تو پہلی تو ایڈیٹنگ اس نے خود کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمارا جو سپروائزر ہے who is looking after the whole of the field operations, وہ بھی اس کو دیکھتا ہے. یہ ایڈیٹنگ جو ہے ہمیں اسی دن ہی کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا جو فیلڈ ورکر ہے, انٹرویور ہے فار ایگزامپل, اس کے ذہن میں باتیں جو ہیں ابھی ہو سکتا ہے تازہ ہوں. اگر کوئی چیز omit ہو گئی ہے وہاں پر تو اٹس ایزیئر فار ہیم ٹو انٹر اٹ. یا اسی کے ساتھ ہی کوئی اور چیز, فار ایگزامپل اسے اگر واپس جا کر اپنے رسپونڈنٹس کو کوئی چیز چیک کرنے کی ضرورت ہے تو ہی از دا سیم پلیس اور ان دا ویسینٹی, ہی کوڈ گو اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ اصل میں کیا ہے. تو اس میں جو ہمارا فیلڈ ورکر ہے, ہی از ایکچولی ٹرائنگ ٹو لک ایٹ ہز اون ایررس. کہیں انکنسسٹنسی ہے, کہیں وہ کوئی سوال میں لکھا جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا ہے, لیجیبلٹی آف ہینڈ رائٹنگ ہے, یا کہیں رسپانس کی انکنسسٹنسی ہے, تو وہ اس کو دیکھتا ہے. اور ساتھ ہی پھر اس کا سپروائزر جو ہے ہی کوڈ آلسو لک انٹو دیٹ. اور جو چیز ہمارے فیلڈ ورکر سے رہ گئی ہے, مے بی دیٹس پکڈ اپ بائی دا سپروائزر, سو دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دی complete data, complete information from the respondents. اسی فیلڈ ایڈیٹنگ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, خاص طور پر شروع کی بات ہے, ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو انٹرویورز ہیں یا فیلڈ ورکرز ہیں, ان کو جو ٹریننگ دی گئی تھی کام کرنے کی, ہیو دے ریئلی پکڈ اپ, اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی, کوئی سوال پوچھنے کا انداز اس میں گڑبڑ ہے یا اس کا ریکارڈ کرنے کا کوئی مسئلہ ہے. تو آئی تھنک دس از another way of trying to find out whether the interviewers need additional training یا ان کو they are okay. In-house editing کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پر ضرورت پڑتی ہے جب ہمارا سوال نامہ خاص طور پر ہم نے ڈاک سے بھیجا ہے یا کسی اور طریقے سے بھیجا ہے, اور رسپونڈنٹ جو ہیں وہ خود پر کر کے بھیج رہے ہیں, تو آبویسلی ہمارا فیلڈ میں تو کوئی بندہ نہیں ہے, تو دیٹ از مور لائک ان ہاؤس ایڈیٹنگ. اور خاص طور پر ہماری جو پروجیکٹس ہوتی ہیں, بڑی پروجیکٹس, اس میں تو ڈیفینیٹلی وی ہیو این آفس, اور اس میں آئی تھنک دیٹس ٹیکن کیئر آف اوور دیئر. سو rigorously investigates the results of data collection. That's in the
in-house kind of editing. اچھا, اب ایڈیٹنگ میں جیسے میں نے کہا بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. کنسسٹنسی کی بات ہے, لیجیبلٹی تو خیر ہوئی. لیٹس لک ایٹ کنسسٹنسی. اس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا, بٹ ونس اگین ایز اے اسٹیپ لیٹس لک ایٹ دیٹ. ایڈجسٹ دی انکنسسٹنٹ اینڈ کنٹراڈکٹری ریسپانسز. یہ میں نے جیسے کہا کہ بھائی میں بھی غلط بندہ اگر انٹرویو ہو گیا ہے who was not eligible, تو اس کو پھر ہم اس سے خارج کرتے ہیں, so that we have only information or data about those people who are part of the sample. So that is how we try to look at that. ہمارا جو ایڈیٹر ہے he has to assure that we are trying to contact the right people, and this is I think more applicable when we are trying to get the mailed kind of questionnaires. اسی طرح we are looking for check for logical consistency of responses. Answer to one question is consistent with answer to another related kind of question. جیسے میں نے کہا کہ بھائی پہلے سوال میں کچھ جواب ہے, دوسرے میں کچھ ہے. Now these may not correspond with each other. If these don't correspond with each other, let us see where is the error. اور اگر یہ error یہاں inconsistency جو ہے دور ہو سکتی ہے تو ہمارا ایڈیٹر جو ہے وہ دور کرتا ہے. خاص طور پر اگر سیکنڈ کوشچن میں ایک انفارمیشن مل رہی ہے اور پہلا خالی آ گیا ہے تو maybe we are trying to fill in the first one, یا اگر پہلے میں کچھ انفارمیشن ہے دوسرے میں کچھ ہے تو let us reconcile the two. So this is consistency. Then we are looking at, are the questions applicable to the respondent? This is another thing. خاص طور پر یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلٹر کویشچن ہم ڈالتے ہیں اپنے سوال نامے میں, ان دی سینس کہ ہم نے ایک سوال پوچھا یس اینڈ نو, تو یس والے جس نے یس جواب دیا اس کے اوپر کوئی اور سوال ہیں اپلیکیبل, جس نے نو دیا اس کے اوپر کچھ اور ہیں. تو we might put these into different kind of boxes, but still errors are possible. تو ہمارا جو ایڈیٹر ہے he has to actually look into these kind of inconsistencies. Then we are looking for completeness, that the information has been provided in completeness. So respondents may have answered only the second portion of the second part of the question. Does your organization have more than one internet website? تو اس میں جو جواب کوئی نہیں دیا, دونوں خالی ہیں, غلطی سے رہ گئے ہیں یا کیسے رہ گئے ہیں, بٹ اس میں نہ یس میں جواب ہے نہ نو میں جواب ہے, لیکن اس کے فالوئنگ جو کوشچن تھا اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یس مائی آرگنائزیشن ہیز 3 websites. Now, obviously, we expect that the respondent should have or must have given a response of yes to the previous question, which has not been recorded. So, that information is missing. ہمارا جو ایڈیٹر ہے, actually he has to look after these kind of incompleteness, then he is supposed to look into that. Then we have another I think important thing کہ جس میں کچھ سوالوں کے جواب دیے ہی نہیں جاتے, ہم اس کو کہتے ہیں آئٹم نان رسپانس. Now non-response may be considered as a technical term for those questions which have not been answered or an otherwise complete questionnaire. یعنی باقی سوال questionnaire میں بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں, اوکے, اور ایک آدھ سوال ایسا ہے جس کا جواب نہیں دیا ہوگا. اب یہاں پر ہمارا ایڈیٹر جو ہے he has to take some action. اب یہ ایکشن جو ہے obviously وہ arbitrary نہیں لے رہا, اس قسم کا ایکشن جو ہے that is under the guidance of the researcher. کہ 30 questions ہیں, 30 question میں سے let's say statements ہیں, اور statements کے جواب تھے strongly agree, agree, undecided, disagree, strongly disagree. 5 point scale پہ ہم نے اس کا جواب لیا ہے, اور اس میں سے let's say 2 statements ایسی ہیں جس کے اوپر ہمارے رسپونڈنٹ نے کوئی نشان نہیں لگایا, کوئی جواب نہیں دیا. Now that is a non-response. اب
ان دو اسٹیٹمنٹس پہ اگر جواب نہیں دیا تو شوڈ وی ڈسکارڈ دس کوشچنیئر اور شوڈ وی ڈو سم تھنگ ایلس. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا ریسرچر جو ہے وہ کیا گائیڈ لائن دی ہے اس نے ہمارے ایڈیٹر کے لیے کہ اس قسم کے انکمپلیٹ کوشچنس کو ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. اس کو کئی طریقوں سے ہینڈل کرتے ہیں. مثال کے طور پر مے بی وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, وی جسٹ کیپ دیم بلینک اور اس کو ہم ایک مسنگ ویلیو کے طور پر استعمال کر لیں. اور اگر ہم ان کو بلینک نہیں چھوڑتے تو پھر وی آر ٹرائنگ ٹو گیو سم کائنڈ آف گائیڈ لائن ٹو دی ایڈیٹر کہ ان کو کیا کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم بتاتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں کس قسم کا جواب آپ نے لکھنا ہے, یا اس کو ہم لفظ بولتے ہیں اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں پلگ ویلیوز, کہ ویئر دیر از نتھنگ, نو ریسپانس ہیز بین گیون, سو what do we put in that, what do we plug in that. سو وہ پلگ ویلیوز کے بارے میں ہمارا جو ہے ریسرچر ہی ہیز ٹو گائیڈ. اس کو کہہ سکتا ہے کہ پلگ ان دی ایوریج آف آل دی رسپونڈنٹس, جو رسپانسز لوگوں نے دیے ہیں اس کی جو ایوریج آئے وہ اس کو یہاں پر پلگ ان کر دی جائے. سو دیٹس ون وے ٹو لک ایٹ دیٹ. another could be کہ پلگ ان سم کائنڈ آف نیوٹرل ویلیو. اگر ہم نے لیٹر سے 5 پوائنٹ اسکیل بنایا ہے اور درمیان میں ہم نے ایک نیوٹرل رکھی ہے کہ انڈیسائیڈڈ ہے یا نو اوپینین ہے, مے بی دیٹس اے نیوٹرل کائنڈ آف ویلیو, سو وی پٹ ان دیٹ. another kind of decision could be کہ پہلے میں نے کہا کہ ٹوٹل رسپونڈنٹس کی جو ایوریج اس سوال کے اوپر جو جواب آیا ہے مے بی وہ وہاں پہ لگا دیں. اوکے, وی ڈونٹ ڈو دیٹ, وی لک ان ٹو دس اسپیسیفک رسپونڈنٹ. اس رسپونڈنٹ نے اگر 30 اسٹیٹمنٹس ہیں, 30 میں سے 2 پہ اس نے جواب نہیں دیے, تو لیٹ اس سی واٹ از دا ٹرینڈ ان دا 30 ادر اسٹیٹمنٹس. ان 30 میں سے 2 کا جواب نہیں دیا تو باقی 28 ہیں. 28 میں اس نے کس قسم کا رسپانس دیا ہے, اینڈ دیٹ رسپانس مائٹ بی اے گائیڈ لائن ٹو دی ایڈیٹر ٹو ڈیٹرمن دیٹ what value should be plugged in the space which has been left open یا جہاں پر اس نے جواب نہیں دیا. So this is how we look at the non-response, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ plug in values کیسے ہم کرتے ہیں. And finally اسی میں ہی نان رسپانس کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ایک سوال نامے میں کتنے ایک سوال ہیں جو کہ جن کا اس نے جواب نہیں دیا. Now that might determine whether we should keep this questionnaire as part of the data یا اس questionnaire کو ہم discard کر دیں. یہ ریسرچر ڈیسائیڈ کرتا ہے, and many a times if 1/4 of the questions have not been responded یا statements have not been responded, maybe the researcher gives the guidance or the instructions to the editor کہ we take them away. تو اس کے بعد we move on to tabulation of don't know. That's another thing which we have to look into the editorial work. So make a decision about don't know. What do we do? Should we make a separate category of don't know or no answers? یا پھر ہم اس کو بلینک چھوڑ دیں, مے بی اس کو مسنگ ویلیو کریٹ کر دیں, but certainly make a separate response category, but eliminate the don't know answers from the percentage base. Okay, that's another thing. Don't know کی کیٹیگری تو آ گئی, لیکن sometimes what we do is کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جب اس کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں تو ہم صرف انہی لوگوں کو اس میں انکلوڈ کریں جنہوں نے کوئی جواب دیا ہے, اور ڈونٹ نو کا ہم نیچے نوٹ دے دیتے ہیں so many people either did not respond or were unable to give some kind of answer to it. So can we then distribute the don't know among other categories? I think sometimes maybe somebody thinks کہ اچھا جی باقیوں میں proportionately distribute کر دیں, but I think that's not recommended.
we keep the don't know as a separate category, and that is how we handle that. Then we have another kind of editorial job, editing questions answered out of order. اور یہ عام طور پر وہاں ہوتا ہے جب ہم انٹرویو کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ لیٹس سے کہ کوئی اوپن اینڈڈ کویسچن ہے, اور اوپن اینڈڈ کویسچن میں جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے when he is giving his opinion, he has given an answer to the question which is going to follow later on. تو پہلے ہی جب وہ باتیں کر رہا تھا تو اس نے آگے جو سوال آئے گا اس کا اس نے وہاں جواب دے دیا. اور ہمارا جو انٹرویور ہے اس نے بھی یہ سوچا کہ چونکہ اس نے جواب دے دیا ہے تو وہ پرابیبلی جب وہ کویسچن آیا تو وہاں اس نے اس کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ جسٹ پاسبل اگر وہ دوبارہ سوال پوچھتا ہے تو رسپونڈنٹ سیز کہ بھائی اس کا جواب تو میں پہلے دے دیا ہے, تو انٹرویور یوزلی ٹرائز ٹو اسکپ. آلدو جب انٹرویوئنگ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ دیٹس فائن, اگر اس نے پہلے بھی جواب دیا ہے تو تجویز یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو انٹرویور ہے ہی مائٹ اوور کم دیٹ کائنڈ آف سچویشن, کہ اس قسم کی بات آپ نے پہلے کی تھی بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو اباؤٹ اٹ لٹل مور. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے, یہاں تو ہمارے پاس ایک فنش قسم کی چیز آئی ہوئی ہے تو ہم نے اسی کو ہی دیکھنا ہے. تو اس لیے پیچھے اگر اس کا جواب آ گیا ہے, now it is the editor who may have to look at the out of order kind of response. اگر یہاں کچھ نہیں لکھا تو ایڈیٹر کا یہ کام ہے کہ اس کا جواب جو پہلے آیا تھا اس کو at the proper place لکھیں, اور something which was skipped earlier اس کی طرف پھر he should take care of that. Once all the corrections have been made by the editors, by the interviewer or the field supervisor or the in-house kind of editing, then we are ready to do the coding. Now coding is more like assigning numbers or other symbols to the response categories which have been recorded in the questionnaires. اب یہ کوڈنگ ہمیں ایک تو کمپیوٹر میں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے, اینڈ دین آن دا بیسس آف دیٹ وی کین ریئلی کلاسیفائی دا رسپانسز ایز ویل اور کلاسیفائی دی رسپونڈنٹس ایز ویل. ہم ان کی کیٹیگریز بنا دیتے ہیں اور ہر کیٹیگری کو پھر ہم کوئی نہ کوئی کوڈ اسائن کر دیتے ہیں. اب کیٹیگریز جو ہیں ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے وہ نہیں بناتا, نہ ہمارا انٹرویور بنا رہا ہے. کیٹیگریز کی جو ڈسیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی میڈ بائی دی ریسرچر. وہ کس کیٹیگری کو کیا کوڈ دے رہا ہے دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اب کیٹیگریز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گروپنگ کر دیں. گروپنگ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ ایج ہے, ایج 15 سے 20 سال کی اگر ایج ہے تو اس کو ہم ایک کیٹیگری بنا دیں, 21 سے 25 کی ہے تو ہم اس کو دوسری کیٹیگری بنا دیں, اور اس طرح سے ہم یہ گروپنگ کر کے ان کی کیٹیگریز کو ہم ایک نمبر اسائن کر رہے ہیں یا کوڈ ایک اسائن کر رہے ہیں. مشورہ یہ ہے کہ یس گروپنگ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ گروپ ہم نے ایک دفعہ اس کوڈ کے ساتھ کمپیوٹر میں ایڈ کر دیے تو ہو سکتا ہے لیٹر آن اگر ہم سوچیں کہ ان کیٹیگریز کو ڈس ایگریگیٹ کرنا ہو تو پھر شاید ہمارے لیے مسئلہ ہو. مثلا یہی ایج میں نے جیسے کہا کہ 15 سے 20 کی ہم نے ایک گروپ کر دیا اور اس کو ہم نے ایک کہہ دیا, لیٹر آن ہم کسی اسٹیپ پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو 15 سے 18 کی بات کر رہے ہیں اور 19 کے بعد ہم علیحدہ کیٹیگری بنانا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ڈیٹے کو جتنا را فارم میں رکھ سکیں اتنا ہمیں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ود دا فیسلٹی آف دی مشین دیٹ از دی کمپیوٹر
ہم کسی وقت ہم اپنے را ڈیٹے کو گروپنگ اور ری گروپنگ یا ایگریگیشن اور ڈس ایگریگیشن وہ ہم کر سکتے ہیں. اس لیے مشورہ یہی ہے کہ ہم اگر ایج کی میں بات کر رہا ہوں تو ایج کو اگر را فارم میں رکھا جائے تو دیٹ مائٹ بی اوکے. آف کورس ہم اگر را فارم میں رکھ رہے ہیں تو شاید اس میں اسپیس تھوڑی سی زیادہ چاہیے ہوگی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے کائنڈ آف ایشو کہ اگر ہم بجائے اس کے کہ ایک کریکٹر دے رہے ہیں ہمیں 2 کریکٹر دینے پڑیں گے کیونکہ ایج عام طور پر 2 ڈیجٹس میں آ رہی ہے, تو دیٹ مائٹ بی این ایشو, بٹ دیٹس ناٹ آئی تھنک دیٹ امپورٹنٹ جس کے لیے ہم اپنے ڈیٹے کو شروع میں ہی ایسا گروپ کر دیں کہ بعد میں اگر اس کو ڈس ایگریگیٹ کرنا پڑے تو ہم نہ کر سکیں. ایج کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے, انکم کی بات ہو سکتی ہے, اس کی کیٹیگریز جو ہم پہلے ہی ہم اگر کر دیتے ہیں بعد میں اگر ہمیں ان کو ڈس ایگریگیٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. So that is how we look at coding, and when we are trying to put the data into different classes or categories, that helps in the analysis of the data, or it helps in efficient analysis of the data. Therefore, we try to see that coding is necessary, and this allows or it helps us in storage of the data in the computer, or then we can do the analysis by using those very codes. So we organize the data into a field, a record, a file. یہ 3 قسم کی ٹرمز ہیں جو کہ کمپیوٹر یوز کرنے والے جو ہیں ان کو they are very familiar with it, but just as a passing reference, field is a collection of characters. It could be single character, can be a letter, could be a symbol. Single character means 1 2 3 4 جیسے میں نمبرز کی بات کر رہا ہوں, اور اگر یہ ڈبل آ رہے ہیں تو دین یو مائٹ بی لوکنگ ایٹ دا ڈبل کریکٹر. لیٹس سے 25 ہے تو اس کو پھر ہم سنگل نہیں کہیں گے. ریکارڈ از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ فیلڈز اینڈ فائل از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈ. تو یہ کمپیوٹر کی ٹرمینالوجی ہے. آئی تھنک دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. سو وی آر لوکنگ ایٹ ناؤ دا کوڈنگ پروسیجرس. سو کوڈنگ جیسے کہ میں نے کہا اٹس اے سیٹ آف رولز اسٹیٹنگ دیٹ سرٹن نمبرز آر اسائنڈ ٹو ویریبلس. ویریبل کہہ لیں یا ویریبل کی جو خصوصیات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, ان کی ہم بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہمارا ویریبل جینڈر ہے تو جینڈر کی ہم نے 2 ویلیوز عام طور پر آ رہی ہیں, اور ان میں ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. اینڈ لیٹ اس سے وی آر trying to specify 1 for male and 2 for female, or could be 0 for male or 1 for female. It depends کہ ہم کیا کر رہے ہیں. So usually what we talk about is male may be given 1, female might be given 2, and then if somebody has not given an information, then what do we do over there? اگر ہماری ایڈیٹنگ میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دس ریسپونڈنٹ از اے میل اور اے فیمیل, دین کریکشن از میڈ اوور دیئر. اور اگر کسی وجہ سے وہاں پر یہ انفارمیشن نہیں آتی, دین آئی تھنک دا ریسرچر ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ واٹ ٹو ڈو ود دیٹ. اور اگر یہ از ناٹ دیٹ بگ این ایشو, دین وی مے ہیو اندر کیٹیگری آف نو رسپانس کی بات کر رہے ہیں, اور اس کو پھر ہم کوئی نہ کوئی کوڈ نمبر دے دیتے ہیں. مے بی آخر کے نمبر جو ہیں 8 9 میں سے آپ دے سکتے ہیں کہ ان میں سے ہم کون سا نمبر اس کو دے دیں. سو کوڈنگ پروسیجر شوڈ بی ریکارڈڈ. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ پروسیجر اس لیے بھی ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے اور وہاں کوڈر ایک نہیں ہے, دیر آر نمبر آف کوڈرز. تو ہمیں جو پروسیجر ہے وہ ہیز ٹو بی put somewhere in black and white. اور اس پروسیجر کی جو ریکارڈڈ چیز ہے اس کو ہم کوڈ بک کہتے ہیں, اور اس کے لیے it is recommended that we develop a code book. So code book is a document describing the coding procedure
and the location of data for variables in a format that computers can use. تو اس طرح سے ہمیں جو پروسیجر ہے اس پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے we have to put everything in black and white in writing, اور اس جو بلیک اینڈ وائٹ ہم چیز کہہ رہے ہیں اس کو ہم کوڈ بک کہتے ہیں. بک سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کوئی بہت بڑی کتاب ہے, that might be just one page or it might be number of pages. وہ جو کوڈ بک ہے, now that has to be I think somewhere placed in a secure place as well. Maybe we are providing copies to the people who are doing the coding business, but then that has to be recorded someplace as well, maybe in the computer, اور اس کی جو مین ہے مدر کاپی ہے we are placing it somewhere in the files. Reason being کہ ہماری اگر یہ کوڈ بک ہے وہ کہیں مس ہو گئی اور ڈیٹا جو ہے ہم نے کمپیوٹر میں ڈال دیا تو اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ہمیں پرابلم ہوگا. وہ اگر ہمارے پاس ڈی کوڈ کرنے کے لیے وہ جو ہماری گائیڈ لائن ہے وہ نہیں ہے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو انٹرپریٹ دا ڈیٹا. آئی تھنک دیٹ ول بی اے بگ لاس اگر کوڈ بک ہماری مس ہو جاتی ہے اور ہمارے اس کو ٹریس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہماری جو ساری لیبر ہے وہ سیکنڈ ٹائم کرنی پڑے, دوبارہ اس کی کوڈنگ کرنی پڑے, اینڈ that will be a loss. Now for this purpose of coding, we also see that there are number of questions which are pre-coded. Now pre-coded سے مراد یہ ہے کہ researchers try to think of coding procedures even before they collect the data. جب questionnaire بناتے ہیں تو وہاں پر جو سوال نامہ بنا ہے اس کے رسپانس کیٹیگریز پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اگر اس کا کوشچن جو ہے وہ کلوزڈ اینڈیڈ ہے تو اس کی رسپانس کیٹیگریز آلریڈی بنی ہوئی ہیں, اور اگر رسپانس کیٹیگریز آلریڈی بنی ہوئی ہیں تو ہم جب ہم کوشچنر پریپیئر کر رہے ہیں وہاں پر ہی اس کی کوڈنگ بھی کر سکتے ہیں. مینس the numbers could be, the code numbers or the symbols could be assigned to the response categories which are over there. Therefore, pre-coding means placing the code for each of the categories on the questionnaire. Otherwise, coding done after the editing. تو ہمارا جو سوال نامہ ہے اگر اس کے سوال اسٹرکچرڈ ہیں, ان کے جوابات جو ہیں کلوزڈ اینڈیڈ ہیں تو وہاں پر ہم اس کی کوڈنگ کر سکتے ہیں, اس میں ہمارا ٹائم بچ رہے گا اور اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہوگا. یہاں پر البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ لیٹ سے 4 تو ہم نے رسپانس کیٹیگریز دی ہیں اور اس کے بعد ایک 5ویں کیٹیگری ہم نے بنا دی ہے اور اس میں ہم نے اوپن چوائس دے دیا ہے رسپونڈنٹ کو کہ اگر 4 اس کو جواب 4 میں اس کا جواب فال کرتا ہے تو ہی کوڈ پٹ اے ٹک مارک اوور دیئر. وی آر گیونگ اے چوائس ٹو دی رسپونڈنٹ اور ہم کہہ رہے ہیں اینی ادر, اس کے علاوہ اگر کوئی جواب آپ کا بنتا ہے تو وہ آپ دیجئے, یعنی کہ وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. تو میں بھی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں گے جنہوں نے یہ اینی ادر والی کیٹیگری چوز کی ہوگی, بٹ سرٹنلی وی میک اے پروویژن. اور یہاں پر ڈسپائٹ دا فیکٹ دا ہول آف دا کوشچنر از پری کوڈڈ, تو اس قسم کے جو بعد میں جواب آتے ہیں جو کہ پہلی 4 کیٹیگریز میں فال نہیں کرتے, میری اس مثال میں 5ویں میں آ رہے ہیں, تو 5ویں کیٹیگریز میں کیا جواب آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر پھر ہم فردر کوئی کوڈ ان کو اسائن کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں 3 ڈفرینٹ قسم کے جواب آ رہے ہوں تو ہم ان کو کیٹیگرائز کر کے کلاسیفائی کر کے ان کو ہم کوئی کوڈ اسائن کر سکتے ہیں. سو پری کوڈنگ فائدہ مند ہے, اس سے ہم وقت بچاتے ہیں. تو ٹرانسفر دا کوڈیڈ ڈیٹا انٹو اے فارمیٹ دیٹ کمپیوٹرز کین ریڈ.
تو دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اگر ہمارے سوال جو ہیں کلوزڈ اینڈڈ نہیں ہیں, اوپن اینڈڈ ہیں, تو اوپن اینڈڈ سوالوں کے جو جواب ہیں ان کی ہم کوڈنگ اگر کریں گے تو ہم وہ بعد میں دیکھتے ہیں. So for closed-ended questions, the number of categories requiring codes is determined during questionnaire design. اور اس میں میں نے جیسے کہا کہ اگر اس کا جواب 4 کیٹیگریز کا جواب ہے, 5ویں میں ہم اوپن چھوڑ رہے ہیں, تو ان کے لیے ہم کچھ بعد میں اسائن کر دیتے ہیں نمبر. کچھ کنونشنل چیزیں آتی ہیں جس میں کسی نے جواب ہی نہیں دیا, تو اس کو ہم کیا کریں گے, یا ڈونٹ نو کی بات آ رہی ہے تو اس کو کیا کریں گے. تو کنونشنلی ان کو ہم نکال تو نہیں سکتے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ پورے سوال نامے میں کتنے کے اس قسم کی سوال ہیں جس پہ اس میں ڈونٹ نو کہہ دیا ہے یا آنسر نہیں دیا. اگر بہت تھوڑے ہیں تو وی کیپ اٹ, اگر لیٹس سے 1/4 سے زیادہ ہیں تو مے بی وی ڈسکارڈ دا کویسچنر. But once we are keeping it, we might conventionally assign certain numbers to no answer or don't know. عام طور پر don't know کے لیے let's say 8 نمبر لگا دیتے ہیں اور no answer کے لیے let's say 9 لگاتے ہیں. نا یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے. It depends upon the respondent. میں یہاں single digit کی بات کر رہا ہوں. سم ٹائمز کسی کے رسپانسز جو ہیں ڈبل ڈیجٹس میں بھی آ سکتے ہیں, تو پھر ہمیں وہ صرف 9 کی بات نہیں ہے بلکہ 99 کی بات ہے. مثال کے طور پر ہم نے کسی سے اس کی عمر پوچھی ہے اور عمر میں کوئی جواب نہیں آیا, تو وہاں ہم 9 نہیں لگائیں گے بلکہ 99 لگائیں گے, 99 لگائیں گے, کیونکہ ہم جو اس کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ 2 ڈیجٹس میں کر رہے ہیں. اس کو فیلڈ جو دیا ہے 2 ڈیجٹس کا دیا ہے, تو اس لیے وی ہیو ٹو گو بائی دیٹ. دین وی لک ایٹ 2 بیسک رولس فار کوڈ کنسٹرکشن. اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم کوڈنگ کر رہے ہیں تو جو لوگوں نے رسپانسز دیے ہیں وی شوڈ بی, ہماری کوڈ اتنی ہونی چاہیے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو کور ایچ اینڈ ایوری ٹائپ آف رسپانس فار آور پرپز آف کوڈنگ. مینز کوڈنگ کی جو ہم کیٹیگریز بنائیں وہ ایگزاسٹو ہونی چاہیے. سو کوڈنگ کیٹیگریز شوڈ بی ایگزاسٹو. یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی رسپانس آیا ہے اور اس رسپانس کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم نے کوئی ایسا نمبر نہیں چھوڑا جو ہم اس کو دے سکیں, یا ہم نے کوئی ایسا سلاٹ نہیں بنائی جس میں اس کا جواب دے سکیں. Therefore we see کہ ہمارے جو کوڈنگ کیٹیگریز ہیں دو شوڈ بی ایگزاسٹو, تاکہ کوئی رسپونڈنٹ یا کسی رسپونڈنٹ کا کوئی ایک جواب جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کوئی سلاٹ مقرر نہ کی ہو. سو کوڈنگ کیٹیگری مسٹ بی پرووائڈیڈ فار ایچ ٹائپ آف رسپانس. اور اگر ہم نے نہیں بنائی تو بہت دفعہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ میں بھی ہمیں ایک بنا دیتے ہیں ادرس, اس میں کسی قسم کا بھی ہو تو وہ اس میں پھر ڈالا جا سکتا ہے. اینی میں اس کی بات ٹھہر کر دیکھتا ہوں. یہاں پر صرف بات یہ ہے کہ 2 بیسک رولس میں وہ ہیں کہ 1 دی کوڈنگ کیٹیگریز شوڈ بی ایگزاسٹو, اور دوسرا یہ ہے کوڈنگ کیٹیگریز شوڈ بی میوچولی ایکسکلوسیو. اب میوچولی ایکسکلوسیو سے مراد یہ ہے کہ the categories should not overlap. اگر ہم عمر کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ let us say 15 سے 20 اور 20 سے 25, 25 سے 30, تو یہ جو ہم کیٹیگریز بنا رہے ہیں یہ اوور لیپنگ ہیں کہ 15 سے 20 کہا اور 20 سے 25 کہا. اب جس کی عمر 20 سال ہے اب اس کو آپ 15 سے 20 والی میں رکھیں گے یا 20 سے 25 والی میں رکھیں گے. I think that's confusing. Therefore, the categories which we make, that has to be mutually exclusive. These should be independent of from each other. جو ہمارا کوڈر ہے
وہ اتنا پروفیشنل نہیں ہے جتنا کہ ہمارا ریسرچر ہے. کوڈر کو آپ جو گائیڈ لائن دیں گے اس کے مطابق کرنا ہے. آف کورس کوڈر سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو بیسک آئیڈیا ہے کہ ہماری کیٹیگریز جو ہیں دوز شوڈ بی ایگزاسٹو. دیر شوڈ ناٹ بی any person who gives a response and we don't have a space where that person's response could be placed. So there should be some slot for him. There should be some number which has been, some code which has been allotted to him. And then یہ جو categories ہم بنا رہے ہیں, these should not overlap. So this is how we look at these two basic principles. Then we move on to coding open-ended questions. اب open-ended question کی جو بات ہے, I think that's rather tricky. Pre-coding تو بہت آسان ہے, خاص طور پر اگر ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہیں ہمارے structured closed-ended questions کی, لیکن open-ended جو ہے I think that's a difficult kind of thing. So we have to provide a framework for classifying responses to open-ended questions. And how do we do it? Now that depends upon kind of answers. So we have to reduce large number of responses to a few general categories of answers. اور یہ جو ہے again maybe we will look at 10-15 questionnaires and then we look at what kind of answers have been given, and from there we try to put them into different kind of categories. But still we try to keep certain things open in case کہ کسی کا جواب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. But I would say that's entirely dependent on the researcher's judgment کہ وہ کتنی categories بنا رہا ہے اور جو responses ہیں ان سے وہ کیا انفر کرنا چاہتا ہے. وہ جواب تو کچھ دے رہے ہیں, کیا اس جواب سے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے the person is modern or a conservative. Now this is his framework of deciding whether the person is modern or a conservative. تو یہ especially open-ended کے لیے I think the guidelines have to be provided to the coders کہ کس کو وہ modern کہہ رہا ہے, کس کو وہ conservative کہہ رہا ہے, کس کو وہ liberal کہہ رہا ہے. Just for the sake of example I'm saying. So یہ this process یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے کہا all these should be put in black and white, should be part of the code book. So code book کو اگر ہم define کریں تو یہی ہوگا a book identifying each variable in study and its position in the data matrix. The book is used to identify a variable's description, code name and field. تو اس ڈیفینیشن کے ساتھ اگر میں آپ کو ایسے ہی اس کی مثال دوں تو یہ کوڈ بک کچھ اس طرح کی ہمیں نظر آتی ہے جس میں ہم کوشچن کا نمبر لکھتے ہیں یا ویریبل نمبر لکھ رہے ہیں, دین فیلڈ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ ٹیکنیکل لفظ ہے, میں اس کو کالم بھی کہہ سکتا ہوں, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروگرام کے ساتھ ہم کہاں آپ جا رہے ہیں. اینڈ دین وی ہیو دا کوڈ ویلیوز. مثال کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ پہلے شروع کے تو میں نے ویسے لکھے ہیں, لیٹس سے سیکس جو ہے آف دی رسپونڈنٹ اس کو ہم نے 10ویں کالم میں رکھا ہے, اور اس 10ویں کالم میں ہمارا جو ہے 2 کیٹیگریز آ رہی ہیں, 1 value is for male, 2 value is for females, and that is how we proceed. Maybe you can have a look at it. Then we look at production of coding, transferring the data from the questionnaire after data collection. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوڈنگ ہو گئی. We are trying to put the whole data into the computer. اور یہ پروسیس جو ہے میں بھی کئی طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو میں بھی there are data entries, individuals do it. اور آج کل کے زمانے میں I think technology has really gone up. We have optical scanning kind of system جس کے ذریعے سے یہ ہو سکتی ہے. اور اس میں ہی sometimes we look for recoding of the things, and obviously جیسے میں نے کہا کہ یہاں کوڈرز بھی
ایرر کر سکتے ہیں, اور ڈیٹا انٹری میں بھی کہیں ہو سکتی ہے. اسکیننگ میں شاید نہ ہو, لیکن جہاں سے اسکیننگ کی جا رہی ہے وہاں کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کی کلیننگ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا انالیسس کے لیے وی ہیو ٹو ریئلی لک ان ٹو دی ایڈیٹوریل ورک سو دیٹ دیر آر نو ایررز. دین وی ہیو ٹو لک فار کوڈنگ سو دیٹ دی ڈیٹا کین بی categorized, classified, stored, and that is a step towards processing of the data. اور جب ڈیٹا انٹر ہو گیا تو وہاں بھی ایررز ہو سکتی ہیں, اس کو بھی کلیننگ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے it's not adulterated, اور we are in a position to make correct kind of inferences as well as generalizations. تو آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹائم نئے ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے. تھینک یو ویری مچ.